أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ قرآن شریف دا تیسرا پارا تلک الرسل دے لفظ نال شروع ہوندا ہے اور انہاں لفظاں دے نال پچھاڑیا جاندا ہے۔ اس پارے دے وچ سورۃ بقرہ دا باقی حصہ اور سورۃ آل عمران دا پہلا حصہ شامل ہے۔ یہ دی پہلی آیت اصل دے وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت دے بیان دے وچ ہے، لیکن کیا یہ گیا کہ اے او پیغمبر ہیں جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے دے اوتے فضیلت دیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا یہ بڑا خاص مقام ہے کہ اسے زمین دے اوتے رب العالمین نے انہاں دے نال گل بات کیتی۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نو اللہ تعالیٰ نے بڑے معجزے عطا کیتے اور یہ بھی کوئی شک نہیں کہ معجزیاں دے بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انہاں ذکر سورہ آل عمران دے ذرا تفصیل دے نال آئے گا۔ اس پارے دے شروع دے وچ قرآن شریف دی آیتاں دی سردار یعنی آیت الکرسی بھی آئی ہے، جنہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف دی آیتاں دی سردار قرار دیتا ہے۔ یہ توحید دا بیان، اللہ تعالیٰ دی عظمت دا بیان بڑے زبردست انداز دے وچ آیا ہے کہ اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، وہ زندہ ہے تو باقی ہر چیز نو انہیں قائم کیتا ہے، اور زمین آسمان دے وچ جو کچھ ہے وہ دا ہی ہے، اور کسی دی مجال نہیں کہ وہ دے سامنے کوئی سفارش کر سکے سوائے وہ دی اجازت دے، اور جو کچھ انہاں دے اگے انہوں بھی جاندا ہے اور جڑا انہاں دے پیچھے ہو رہا ہے انہوں بھی جاندا ہے، اور وہ دی حکومت زمین آسمان دے اتنے پھیلی ہوئی ہے اور زمین آسمان دا کنٹرول کردیا وہ تھکدا نہیں۔ پھر اس صورت دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے دو واقعات آئے بڑے دلچسپ۔ ایک تا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جدوں نمرود دے دربار دے وچ پیش کیتا گیا انہاں نوں تے نمرود نے پوچھا کیڑا ہو تیرا رب؟ انہوں نے کہا میرا رب وہ جڑا زندگی تے موت دیندا ہے۔ انہیں جیل تو دو قیدی بلائے، ایک بندے نوں جنوں موت دی سزا سناتی گئی سی تو ان کا جا تیری جان بخشی جاندی ہے، تو دوسرے دی گردن لاتی تو کہندا دیکھو میں زندگی اور موت دینا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ، اللہ دا نبی سیاںا ہی ہوندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گل تے بحث کرن دے بجائے انہوں کہا کہ اچھا میرا رب وہی جڑا سورج نو مشرق چوں کڈ کے لیندا ہی، تے جو ایڈا ہی وڈا نو تے پھر لیا انہوں مغرب دے وچوں کڈ کے، تو کی کہنا سی انہیں؟ لاجواب ہو گیا۔ تو ہور کچھ نہ ہویا تے انہیں کہا جی ٹھیک ہے سٹو اینوں اگ دے وچ۔ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی دا یہ بیان فرمایا، بڑیاں دی بڑیاں گلاں جی، پوچھن لگے اللہ تعالیٰ نو کہ اللہ میاں تو بھلا مریا انہوں زندہ کیوں کریں گا؟ اللہ میں نے کہا مننا نہیں تو؟ کہ نہیں میں مننا تھا ہاں، پر میں ذرا دل دا سکون چاہنا کہ پتہ لگ جائے کہ کس طرح ہونا ہے۔ اللہ میاں نے کہا اچھا تو 4 پرندے لے تے انہاں نو ذبح کر کے انہاں دا قیمہ بنا کے تے انہاں دے گوشت نو آپس وچ رلا ملا دے، تے پھر وہ 4 حصے کر کے تو انہوں 4 پہاڑیاں دے اتر رکھ دے، تے پھر انہوں پرندے نو آواز دے تے دیکھیں تیرے ال بھجدے آ جان گے زندہ ہو کے۔ اللہ دے بندیاں نو اللہ ہدایت دے کہ انہوں کسی نے کہا کہ جی یہ 4 پرندے سن جنہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نال تھوڑا جہا سدا لیا سی، تو انہوں نے 4 پہاڑاں تے کھلاریا تے آواز دیتی تے وہ آ گئے۔ یہ کہڑی وڈی گل سی جی قرآن شریف بیان کرنے والی سی؟ ہر کبوتر باز دے کبوتر جڑے ہیں انہوں نے سیٹی ماردا تو بھجدے وہ آ جاندے، تے ایڈی کہڑی وڈی گل سی؟
اصل گل کی ہے کہ سارے کچھ مہربان دوست وہ معجزے دے قائل ہی نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جڑا کام اللہ تعالیٰ نے ایک باری شروع کر دیتا ہے ہوں اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس نظام نو بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ سچی گل ہے کہ اللہ تعالیٰ اج بھی بادشاہ ہے، کل بھی بادشاہ سی، اور وہ ہمیشہ بادشاہ رہے گا۔ وہ ریٹائر نہیں ہو گیا کہ اج انہیں ایک قانون بنایا ہے تو ہوں اپنے قانون آپ ہی وہ بدل نہیں سکتا، نہیں، اللہ پاک ہے، وہ بادشاہ ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ درمیان جی حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ آیا کہ وہ فلسطین دی بستی اجڑی پئی سی، وہ دے کولوں لنگے تے ایویں ہوک جی دل چوں نکلی کہ اللہ کس طرح اس بستی نو زندہ کرے گا، کدی یہ بستی بھی زندہ ہوئے گی؟ اللہ میاں نے کہا اچھا، سواتتا حضرت عزیر علیہ السلام نو 100 سال ستے رہے، اٹھے تو پوچھا کنی دیر ستا ہے؟ انہوں نے کہا ایویں بس دن یا دن دا تھوڑا جا حصہ۔ انہوں نے کہا اچھا، اور اپنے کھوتے وال دیکھنا، کی دیکھیا؟ کوئی پنجر پیا سی وہ صرف، تے نال ہی وہ پنجر جڑا ہے اٹھ کے کھلو گیا، اور پھر نال ہی تھوڑے وہ گوشت چڑھ گیا اور وہ کھوتا زندہ ہو گیا۔ کیا اچھا جڑا تیرے ٹفن دے وچ وہ تو روٹی شوٹی لیاندی سی اپنی وہ بھی دیکھ لے، دیکھیا تو بالکل تازی سی۔ تو دسیا کہ اس طرح میں مردیاں نو زندہ کرنا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے اے جذبہ دیتا کہ جی میں اس قوم دے وچ محنت کراں اپنی قوم دے وچ تے میں فلسطین نو پھر آباد کر سکنا، اور اس طرح ہی انہوں نے کیتا تے فلسطین دوبارہ آباد ہو گیا۔ اس تو بعد سورہ بقرہ دے وچ بڑے زبردست مضمون آئے، ایک تو یہ وچ ذکر فرمایا اللہ دے راستے خرچ کرنا، یہ جنی تفصیل پورے قرآن شریف وچوں اس جگہ دے اتنے آئی اور کدھر نہیں آئی کہ اللہ دے راستے خرچ کرن دا کی انعام ہے، 700 گنا تک او دا ثواب ہو سکتا ہے، او دا اجر مل سکتا ہے۔ مثال دیتی، جس طرح تسی زمین دے وچ ایک بی لے کے انہوں بیج دیندے ہو تے اس تو بعد او دے چوں 700 دانے نکل آندے، اس طرح ہی اللہ تعالیٰ جدوں کسے دے عمل نو پسند کر لوے تو انہوں 700 گنا بلکہ اس تو بھی بہتا انعام دے سکتا ہے۔ اور دسیا کہ جدوں تسی اللہ دے راستے صدقہ و خیرات کریا کرو تے پھر دودھ پا کے وہ مینگنیاں نہ پایا کرو، مگروں جنوں صدقہ دیو، جنوں خیرات دیو، انہوں تنگ نہ کریا کرو، انہوں جتایا نہ کرو، احسان نہ رکھیا کرو تے کہ میں تیرے نال یہ نیکی کیتی ہے کام بڑا اوکھا، پر سچی گل ہے کہ جے تا دیتا اللہ دے واسطے تو پھر ہونا اس طرح ہی چاہیے، تے جے دنیا دا ہور کوئی مقصد ہے تو پھر گل دوسری ہے۔ پھر فرمایا کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اسے سلسلے دے وچ اس وجہ دو گلاں جڑیاں اے ایک دوسرے دیاں الٹ ہیں۔ ایک ہے کہ بندے کو جڑا مال اپنی ضرورت تو زیادہ ہے وہ بندہ کسی نو غریب آدمی نو دے دے، پھر وہ بھی جڑا بہترین طریقہ ہے کہ بس دے دے پکا پکا اور آخرت دے جو اجر کما لوے۔ دوسرا ہے کہ پھر انہوں سود تے دے دے کہ بھئی تو مر پاویں جی، اے میرا پیسہ ہی، اے تو پیسہ ہی میں نے واپس کرنا ہے، یہ نال تو میں نے فالتو بھی دینا ہے۔ یہ نیکی کا ذکر کیتا کہ 700 گنا تک نیکی ہو سکتی ہے۔ سود نو اللہ میاں نے حرام کر دیتا، اور ایتھے ہی اسے آیات اسے صورت دے وچ ہی انہاں آیتاں دے وچ ہی سود دی حرمت دا ذکر ہے، اور بڑے کھلے کھلے الفاظ دا بھی ذکر ہے۔ اج بھی لوکی اعتراض کرتے ہیں لو جی کی فرق کی ہے، اے فلانا جڑا کاروبار ہے، اے مکان کرائے تے دیتا ہے وہ کس طرح جائز ہے، تو سود کس طرح جائز نہیں، رقم کی دیتی کس طرح جائز نہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گل پہلے بھی لوکی کرتے سن کہ قرآن شریف نے کہا کہ لوکی کہتے ہیں کہ جی انما البیع مثل الربا، کہ کاروبار تے سود رلتے ملتے ہی ہیں، کی فرق کہنا ہے؟ کوئی جواب ادا نہیں دیتا، حالانکہ بہرحال سارے جاننے اسی کہ سود تے کاروبار فرق ہے۔ کی فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار نو جائز کیتا جے تے سود نو حرام کیتا جے۔ میں بادشاہ، میں جنوں مرضی جائز کواں، جنوں مرضی ناجائز کواں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گل نو ہو کھول دیتا، آپ نے فرمایا کہ الربا 70 جزءا ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، سود دے گناہ دے 70 حصے ہیں، اور انہوں جو سب تو ہولا بھی تسی اس طرح سمجھو کہ جس طرح کوئی شخص اپنی ماں دے نال نکاح کر لوے۔ مطلب کی ہے دا کہ ماں، بھین، بیوی
ہوندیاں تے کچھ ہی ہیں، لیکن ماں تے بہن تے دھی انہاں نال نکاح کرنا حرام ہے، اور دوسری عورتوں نال نکاح کرنا جڑا ہے وہ جائز ہے۔ کوئی اس بحث وچ پہ جاوے کہ لو جی کی فرق ہے وہ، فرق تو کوئی نہیں، لیکن فرق ایک ہی ہے کہ اللہ نے انہوں حرام کر دیتا ہے، انہوں حلال کرتا ہے۔ اس طرح ہی اللہ پاک نے کاروبار نو جائز کر دیتا تے سود نو حرام کر دیتا، اور جڑا اللہ کو ڈردا ہوئے او دے واسطے فرمایا کہ جے تسی باز نہیں آنا تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ تے او دے رسول نال لڑن واسطے۔ میں عرض کرنا ہونا کوئی بندہ میرے نال آوے گل بات کرنے واسطے تو میں کہنا ہونا بھائی دیکھ لے جے تا اتنا تکڑا ہے تو کہ اللہ دے رسول تے او دے رسول دے نال لڑ سکے تے پھر پی جا سود وچ، تے جے سمجھیں کہ تو اینے جوگا نہیں کہ اللہ رسول نال لڑ سکے تو پھر چپ کر کے تو باز آ جا۔ سورۃ بقرہ دے اخیر تے ایک لمبی آیت آئی، قرآن شریف دی سب تو لمبی آیت جڑی ہے وہ آیت الدین ہے، سورہ بقرہ دے 39ویں رکوع دی پہلی آیت۔ دین کہندے ادھار نو، ادھار دے سارے مسائل کٹھے کر دیتے کہ جے تسی کسے نو ادھار تے کوئی رقم دینی ہوئے تو انہوں لکھیا ضرور کرو، او تے گواہ بھی بنایا کرو، پھر جڑے گواہی دین والے نے وہ بھجیا نہ کرن گواہی دین تو۔ پھر بڑی خاص گل کہی سود دے وچ تے ادھار دی رقم دے وچ بڑا بنیادی فرق ہے۔ تسی جاؤ بینک دے وچ تسی بینک دے نال معاملہ کرو تے بینک چھپے ہوئے کاغذاں دے تہاڈے کول سائن کراندا ہے کہ جی اے معاہدے دی شرط ہے، لیکن ایتھے کیا گیا کہ جس بندے نے قرض لینا ہے اور کل نو واپس کرنا ہے شرطاں او لکھایا کرے۔ زمین آسمان دا فرق ہے۔ بہرحال اللہ پاک دے قانون دے وچ حکمتاں بھی ہوندیاں، پر اصل گل کی ہے کہ جنوں اللہ جائز کہے وہ جائز ہے تے جنوں اللہ ناجائز کہے وہ ناجائز ہے۔ سورۃ بقرہ دا اخیر تک کیا ہی کہنے، 3 آیتاں آخری رکوع دیاں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان دے جو کچھ ہے وہ اللہ دا ہی ہے، اور اگر جو کچھ تہاڈے دل دے وچ ہے انہوں تسی لکاؤ یا کھول کے بیان کر دیو، اللہ تعالیٰ دے علم وچ ہے، اللہ پاک نو پتا کہ تہاڈے دل چ کی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جنوں چاہے گا بخشے گا تے جنوں چاہے گا سزا دے گا۔ سورۃ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں سبحان اللہ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج ہوئی تے اللہ تعالیٰ نے اوتھے عرشاں دے اوتے اے 2 آیتاں جڑیاں امت دے نال تحفہ کر کے بھیجیاں کہ اے لے جاؤ میری امت دے اپنی امت دے واسطے میرے والو تحفہ۔ فرمایا کہ اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور انہاں دے ساتھی او ایمان لے آئے۔ کس کس چیز تے ایمان لے آئے؟ اللہ تے ایمان لے آئے، او دے فرشتیاں تے ایمان لے آئے، او دی کتاباں تے ایمان لے آئے، اور کیا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ اللہ دے بندے اللہ دے پیغمبراں دے کو فرق نہیں کردے، سب دی عزت کر دین، سب نال پیار کر دین، ساریاں نو ڈڈوں من دین کہ اللہ دے پیغمبر ہیں، اور کہندے کہ بس ساڈا کام تا ہے کہ سننا تے آکھے لگنا۔ اور آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بڑی رحمت دی آیت ہے کہ سچی گل ہے کہ جنہ کوئی وڈا حساب لینا والا ہوئے، حساب لین دا ماہر ہوئے، اُنہ ہی ادوں حساب دینا اوکھا ہوندا تے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دے حساب تے پورا اترنا تے کسے واسطے ممکن نہیں سی ہونا، پر اللہ تعالیٰ دی رحمت آئی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے نو جواب دہ نہیں بنائے گا، جن جوگا ہوئے گا وہ دے مطابق وہ دا حساب لیا جائے گا، اور انہوں فائدہ پہنچے گا اسی عمل دا جڑا انہیں کیتا ہوئے گا، اور انہوں نقصان بھی اسی عمل دا پہنچے گا جڑا انہیں کیتا ہوئے گا۔ پھر بڑیاں زبردست دعاواں دے اتے یہ سورت ختم ہوئی۔ اس بعد سورہ آل عمران آندی ہے۔ عمران نام سی حضرت مریم سلام علیہا دے ابا جی دا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نانا ہی دا، اور کیا شان ہے اللہ دے اس پیغمبر دی بھی اور او دی والدہ دی بھی کہ قرآن شریف دیاں 2 سورتاں حضرت مریم سلام علیہا دے نام تے آئیاں، ایک تو سورہ مریم، وہ دا نام ہی مریم ہے، اور سورہ آل عمران ایک کون سن
یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم، اور یہ انہاں دی عظمت دا بیان ہویا۔ گل یہ ہوئی کہ یمن دے وچ ایک عیسائی بادشاہ سی، اور انہوں بڑا وٹ سی اس چیز دا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ دا دین پھیل رہا ہے، لہذا انہوں نے ایک وفد بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معاملے بحث کرنے واسطے۔ اللہ تعالیٰ نو بھی پتا سی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت مریم حضرت عیسیٰ دے بارے معلومات فراہم کرنے واسطے یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ شروع دے وچ ہور بھی بڑی خوبصورت آیت ہیں۔ ایک تو اس صورت دے شروع یہ دسیا گیا کہ قرآن شریف وچ دو طرح دی آیت ہیں، ایک آیات محکمات ہیں اور ایک دوسریاں آیات مشتبہات ہیں۔ آیات محکمات جڑیاں بڑیاں پکیاں پکیاں آیت ہیں، کوئی انہاں دے وچ دو مطلب نہیں کڈے جا سکتے، لیکن آیات مشتبہات وہ ہیں جنہاں دے کئی مطلب کڈے جا سکتے، اور اصل گل کی ہے کہ بندیاں جو کسے نو بھی انہاں دے اصل مطلب دا پتہ نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر دسیا گیا کہ جڑے اللہ دے سچے اور علم والے بندے ہیں، اللہ کو ڈرن والے، وہ کی کہتے ہیں؟ وہ محکم آیتاں تے عمل کر دیں، انہاں نو بیان کر دیں، اور متشابہ آیتاں دے بارے چ کہتے ہیں کہ ہے اللہ دا کلام، جو کچھ بھی کیا گیا کیا سچ ہے میرے رب نے، لیکن سانو یہ مطلب پتہ نہیں۔ نال ہی یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو سانو ہدایت دیتی ہے، تے ہن ہدایت دین تو بعد ساڈے دل نو اس ہدایت تو پھیری نہ، جدوں کہ وہ لوگ جنہاں دے دل دے وچ کوئی چور ہوندا ہے وہ ہمیشہ وہ متشابہ آیتاں دے پیچھے لگدے ہیں، اور لوکاں دے سامنے اپنی دکانداری بنانے واسطے انہاں آیتاں دا کوئی نہ کوئی مطلب جڑا بیان کر دین اور سمجھنے کہ دیکھو مینوں آیت سمجھ آ گئی۔ اس تو بعد ایک اور آیت اس سورت دی آیت نمبر 14 ہے، وہ بھی قرآن مجید دی بڑیاں آیتاں دے وچوں ایک ہے۔ فرمایا کہ بندیاں دے واسطے اللہ نے کی چیز کشش علی بنائی ہے، کس کس چیز نال بندیاں نو پیار ہے، اور ایک لسٹ بیان کر دیتی، اور وہ کیا انسانیت دے واسطے انہاں دی خواہشاں بڑیاں پرکشش بناتی گئی ہیں، بڑی کھچے انہاں دے وچ۔ وہ کیڑیاں خواہش ہیں؟ عورت دی خواہش، پتراں دی خواہش، پھر کیا کہ سونے اور چاندی دے ڈھیر یعنی مال تے دولت دی خواہش، اچھی نسل دی سواری دی خواہش، اور پھر کھیتی دی خواہش تے مویشیاں دی خواہش۔ غور کرو کہ مرد دی بہترین تصویر اس آیت دے وچ کھچ دیتی گئی ہے کہ مرد سب تو زیادہ اپنے اندر کھچ محسوس کرتا ہے عورت دے واسطے، اور اسی اگر تجزیہ کریے تو ساڈیاں حرکتاں دے وچ بہت سارا عمل دخل اس گل دا ہوندا ہے۔ پھر مرد دی بڑی وڈی کمزوری جڑی ہے وہ دا پتر ہے، اور بڑے بڑے بااصول لوگ جدوں پتراں دی واری آندی ہے تو اصول توڑ دیندے ہیں، اور پتر دا مستقبل انہاں دے سامنے بڑا ایک اہم نشان بن جاتا ہے، اور پھر مال دولت بینک بیلنس یہ خواہش کنوں نہیں، کہنے دی کچھ لوڑ ہی نہیں۔ پھر جڑا کیا کہ عمدہ نسل دے گھوڑے، اج ایک ہے سواری سائیکل بھی ہو سکتی ہے، موٹر سائیکل بھی ہو سکتی ہے، اور کسی دی ضرورت ہوئے تو کار بھی ہو سکتی ہے، لیکن کار دی نسل دے پیچھے دوڑنا، سزوکی دی بجائے کرولا تے کرولا دی بجائے مرسڈیز لینا، یہ کی ہے؟ یہ وہ جنہوں کہا گیا کہ عمدہ نسل دے گھوڑے، اور بڑھے ہو کے پاویں انڈسٹریلسٹ ہون تے پاویں کاروباری ہون تے پاویں زمیندار ہون، وہ لے دے کے حویلیاں بنان گے جدے مویشی ہون گے تے نال کچھ نہ کچھ وائی بیجی کرن گے، باغ لان گے، یا کوئی نہ کوئی کھیت سجان گے، تے پھر انہوں دے دل نو تسکین ملے گی۔ پھر اس بارے دے وچ وہ ذکر بھی آ گیا جڑا اس سورت دا عنوان بنیا، حضرت مریم سلام علیہا دی پیدائش دا ذکر کیتا کہ جدوں حضرت مریم نے پیدا ہونا سی تے انہاں دے پیدا ہون تو پہلے ہی انہاں دی امی جی نے اللہ کو دعا منگی کہ اللہ میاں جڑا بچہ میرے پیٹ دے میں تیری نظر کرنی ہے، تو یہ قبول کر لے میری طرفوں۔ لیکن جدوں بچہ پیدا ہویا تے وہ تو بچی سی،
تو بڑیاں مایوس جیاں ہو گئی کہ ہو میرا تو خیال سی کہ پتر ہوئے گا تو میں اللہ دے رستے دیاں گی، یہ تو کڑی ہو گئی ہے۔ اللہ میاں نے کہا کہ نہیں، تیاں بھی ساریاں جڑیاں ہیں، کوئی تیاں ایسیاں بھی ہوندیاں جڑی پتراں نوں بھی چنگیاں ہوندیاں۔ اور پھر حضرت مریم دے خالو سن حضرت زکریا، اے اس وقت جڑی مسجد سی ہیکل سلیمانی فلسطین دے وچ، اے او دے سب تو بڑے پریسٹ سن، او دے سب تو بڑے پادری سن۔ انہاں دی سرپرستی وچ حضرت مریم اتھے رہیاں۔ وہ جدوں جان انہاں دے کمرے جڑا بند ایدا کمرہ ہوندا سی، او دے تازہ پھل فروٹ پیا ہوئے، تے ایک دن رہیا نہ گیا انہاں کولوں تے پوچھا پتر اے سارا کچھ تے کو کتھوں آ جاندا ہے؟ حضرت مریم نے کیا ہوا من عند اللہ، ماما یہ اللہ دی طرفوں آندا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڈھے ہو گئے سن، اولاد کوئی نہیں سی ہونا کوئی، تے انہاں دے دل وچ بھی خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ میاں جے تو اس بچی نوں بند کمرے دے وچ تازہ پھل فروٹ پہنچا سکنا ہے تو مینوں بڈھے بارے اولاد نہیں دے سکدا؟ اللہ میاں نے دعا قبول کر لی تے حضرت زکریا علیہ السلام دے گھر وچ حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے۔ حضرت یحییٰ دی کیا تعریف کیتی ہے اس سورت دے وچ، ٹائم نہیں میرے کول میں بیان کراں، بہت خوبصورت مقام ہے قرآن مجید دا۔ اس تو بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا ذکر کیتا کہ حضرت مریم باہر کدرے ذرا پاسے ال گئیاں ہوئی سن کہ ایک دم فرشتیاں دی جماعت لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام انہوں نے سامنے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیندا ہے ایک پتر دی۔ اسے پہلا تھلے زمین نکل گئی کہ مینوں پتر کس طرح ہوئے گا، میں تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لایا، یہ کی کہہ رہے ہیں تم؟ انہوں نے کہا اما جی اس طرح ہی ہونا جے، یہ تہاڈے رب دا فیصلہ ہے تے تہاڈا رب جو چاہے کر سکتا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، حکم مل گیا کہ لے کے انہوں جاؤ پبلک دے وچ، وہ لے کے گئیاں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنا تعارف کرانا شروع کرتا کہ میں اللہ دا بندہ، میں نو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات دا ذکر ہویا کہ میں تانوں مردیاں نو زندہ کراں گا، میں مادرزات نبینیاں نو اکھاں لا کر دیاں گا، میں کوڑی دے مریض نو چنگا کر دیاں گا، اور میں تانوں دسیا کراں گا کہ تسی کی کھا کے آئے ہو اور گھر کی چھڑ کے آئے ہو۔ یہ ساریاں گلاں جڑیاں اس صورت دے وچ آئیاں اور واضح طور تے دسیا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ دے سامنے دین صرف ایک ہی جے اور وہ اسلام جے۔ جے تسی اللہ نو خوش کرنا ہے تو مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، یہ سیدھا رستہ ہے اور یہ تم چلنا پے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قريب۔